السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اسم عندک رائحات طیبات کانہا رائحات جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتذان لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولادی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولادي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولادي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اسم عندك رائحات طیبات كانها رائحات جد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدان الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ وتزان لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولادی ویا شافعا امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین وقال یا فاطمة انی اسم عندک رائحات طیبات کانہا رائحات اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا مع ولادک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ویا وسی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک قد خلم لقا فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابا طاہر یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء واومأ بیادہ الیمنی الی السماء وقال اللهم ان هؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحمتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمون ما یعلمون ویحزنون ما یحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال اللہ عز وجل یا ملائکاتی و یا سکن سمواتی انی ما خلقت سمعا ومنیات ولا ارضا مدحیات ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیاتا ولا فلاکا یدورا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء وقال قال نمین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومعادن الرسالۃ هم
فاطمة وأبوها وبالها وبانوها. فقال جبرائيل يا ربي أتزان لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول له وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء بنيات ولا أرضا مدحيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيات ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تهذان لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا وذكيرا وخبرون هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطين ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز الشياطون ورب القوة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكيرا خبرون هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطين ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا فقضى الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك الشياطون فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. رب القابة اللهم صل على محمد. اور بچے کو وہ ہے نہیں وہ پڑھنے کا ہے لے کے تو آئیں سامان نہیں ارے کوئی وہ ہے نہیں تیار ہی نہیں اسد کہاں ہے؟ ارے پڑھنے بھی آیا اور وہ باہر بلائیے ارے پڑھو علی یہ روایت پڑھ دو اور کیا روایت پڑھتا ہے آگے بڑھ کے بیٹھے بیٹا تم لوگ آگے آؤ بچوں اور آگے ادھر جاؤ ادھر اندر لے حضرت آئیے صلوات. بھٹکی ہوئی حیات کے رہبر حسین ہیں، بھٹکی ہوئی حیات کے رہبر حسین ہیں، صحرا ہے کربلا تو سمندر حسین ہیں، صحرا ہے کربلا تو سمندر حسین ہیں، خوشبو پیام حق کی ہے سارے جہان میں، خوشبو پیام حق کی ہے سارے جہان میں، گلزار مصطفیٰ کے گلے تر حسین ہیں،
عشق حسین سے میری عقبہ سنور گئی، عشق حسین سے میری عقبہ سنور گئی، صبر و روضہ کے آج بھی پیکر حسین ہیں۔ صلوات۔ اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی جب بھی سنبھالا حسین نے، ٹھوکر لگی جب بھی سنبھالا حسین نے، اسلام تیری رگوں کو چبھتا تھا بار بار، اسلام تیری رگوں کو چبھتا تھا بار بار، کاٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے۔ صلوات۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کرے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کرے، وہ تخت تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ صلوات۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ کل فرزند رسول امام حسین لخت جگر فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے، اس کی مناسبت سے چار میں سے ملاحظہ فرمائیں کہ آج لخت جگر فاطمہ زہرا آیا، آج لخت جگر فاطمہ زہرا آیا، مچ گئی دھوم محمد کا نواسا آیا، آج لخت جگر فاطمہ زہرا آیا، مچ گئی دھوم محمد کا نواسا آیا، اور میں نے جبریل سے پوچھا کہ تم آئے ہو کہاں، آج لخت جگر فاطمہ زہرا آیا، مچ گئی دھوم محمد کا نواسا آیا، اور میں نے جبریل سے پوچھا کہ تم آئے ہو کہاں، ہنس کے فرمانے لگے جھولا جھلانے آیا، ہنس کے فرمانے لگے جھولا جھلانے آیا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبین وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور اعظم حسین صاحب ابن شیر محمد شیر علی مرحوم مغفور کی روح کو پڑھ کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد پالنے والی سب تیرے بارک احمد میرے محمد و آل محمد علیہ السلام سے جو ثواب حاصل ہو محمد والی طاہرین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ صلوات ارشاد فرمایا حضرات. ارشاد الہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام پسندیدہ دین ہے. یا اللہ کے نزدیک بس دین تو دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ سب راستے ہیں، سب مذاہب ہیں، لیکن دین صرف اور صرف اسلام. حالانکہ جو دین کے مقابل جن مذاہب کو لایا گیا ان کو بھی دین ہی کہہ کر کے پکارا گیا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. یعنی جس چیز کو تم ایک کمپلیٹ راستہ سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ دین ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دین نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بس دین وہی ہے کہ جو اس کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اور بس وہی رہبر اس دین کے لیڈرز ہوں گے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور انہی کا اتباع کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے جس کو اس نے بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی دین اگر لینا ہے تو بس اس کے نمائندوں سے لینا ہے، کیونکہ وہی نمائندے منتخب کر رہا ہے، وہی اپنا آفاقی کانسٹیٹیوشن جس کو آپ شریعت کہتے ہیں وہ بھیج رہا ہے. تو کانسٹیٹیوشن کا ایکسپلینیشن صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو وہاں کا پڑھا ہوا آ رہا ہے، ورنہ کانسٹیٹیوشن کوئی اور تیار کرے، اس انسٹیٹیوشن کا کوئی پڑھا ہوا نہ ہو، اور کوئی دوسرا اور ادر پرسن جو ہے وہ کسی اور کانسٹیٹیوشن کا ایکسپلینیشن دے یا وہ ڈیفائن کرے، ڈسکرائب کرے، تو پھر وہ صحیح طریقے سے اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہو پائے گا. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، ہم ہی نے ہی شریعت و دین بھیجا، اور ہم ہی نے تم کو لیڈ کرنے والے لیڈرز بھیجے ہیں تمہارے لیے. لہذا یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پر مل کر کے ٹرائنگل بن جاتا ہے. اب جو بھی اس ٹرائنگل کے باہر چلا گیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مسلم گھر میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، لیکن وہ اس ٹرائنگل میں کہیں نہیں آ رہا ہے. تو یہ ٹرائنگل بننا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ، سگنیفیکنٹ ہے، ضروری ہے. کچھ گفتگو بھئی یہاں پر آپ پڑھے لکھے شاہجہاں پور کے حضرات ہیں، مومنین ہیں، لوگ ہیں، تو کچھ گفتگو میں الگ طریقے کی کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک وہ گفتگو جو عمومی ہے آپ اس کو سنا کرتے ہیں، لیکن کچھ خاص جو جہاں پر فلسفی ہوتی ہے، جہاں پر کچھ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹس ہوتی ہیں، اس پر ہم بات نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیے دین اسلام ایک ایسا امپورٹنٹ اور ایسا ریلیجن ہے کہ جس سے جا کر کے دنیا کے تمام علوم ملحق ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جغرافی ہو، چاہے وہ آپ کے فزکس ہو، وہ کیمسٹری ہو، وہ سوشالوجی ہو، آپ کو ہر علم جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی دین اسلام سے ملے گی آپ کو. اب دیکھنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم کیچ کیا کر پاتے ہیں، ہم اس کو اپنی گرپ میں لے پاتے کہ نہیں لے پاتے. مثلا اگر ہم بات کریں
اپنے ہی سبجیکٹ کی، سوشل ریلیشن شپ کی. سوشل ریلیشن شپ جو ہے وہ سماجیات کا عنوان ہے، سوشالوجی کا عنوان ہے. اب آپ اس کو دیکھیے ذرا سا کہ یہ کہاں کے اوپر ہم کو مل رہی ہے. تو ایک شخص مولا کائنات کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی ضرورت کو پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اس نے امام کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ پروردگار تو مجھے کسی کا محتاج نہ قرار دینا. یعنی کہ اس نے اپنی بات کو اس طرح رکھا کہ امام سمجھ جائیں کہ میں ضرورت مند ہوں، لیکن میں کسی دوسرے کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتا، یا میں کسی چیز کا محتاج دوسروں کے سامنے ہونا نہیں چاہتا. لیکن امام اس کی امداد فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں، سب کچھ. لیکن آپ دیکھیے یہیں کے اوپر ایک سوشالوجی کا جو ہے وہ باب کھول دیتے ہیں، بالکل بنیادی باب کھولتے ہیں، جس کو جا کر کے سرچ کیا 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں تمام سوشولوجسٹ نے، اور وہ باب مولا کھول رہے ہیں. پہلے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ایسی دعا کیوں کرتا ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے وہ ایسا نظام ہے کہ جس میں ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے. اگر ایک کی ضرورت دوسرے سے نہ پوری ہوگی تو وہ سسٹم نہیں چل سکتا ہے. ہر کوئی انسان کہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہو جاؤں، میں ہی انجینئر ہو جاؤں، میں ہی عالم ہو جاؤں، میں ہی پروفیسر ہو جاؤں، میں ہی بڑھئی ہو جاؤں، میں ہی لوہار ہو جاؤں، تو کیسے پاسبل ہے گا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہر انسان کو اللہ نے دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اور اسی سسٹم میں یہ وحدت پائی جاتی ہے. یعنی کہ یہ جو سسٹم پورا بنا ہوا ہے اس میں ایک وحدت ہے. لہذا جب بھی اسلام نے بات کی ہے تو وحدت کے اوپر بات کی ہے. وہ خالق ایک ہے. اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ تم کو دکھائی منفرد دے رہی ہیں، لیکن سب کے سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، اور سب کا فنکشن جو وہ ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی رکھتا ہے گا. لہذا وہ سارے کے سارے فنکشنز مل کر کے ایک نظام وحدت کو قائم کر دیتے ہیں. یعنی وہ بھی واحد ہے، اور اس کا اس کائنات میں جو نظام ہے وہ بھی وحدت کا حامل ہے. ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. وحدت کا حامل ہے وہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو سلوگن دیا رسول کریم نے کہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس وہ ایک ہی ہے، اس کو مانو اور تم فلاح پا جاؤ گے. آئیے چلتے ہیں اب ہم کہ جو اسلام گفتگو کر رہا ہے وہ کہاں پر کر رہا ہے، اور دین اسلام کس طرح لیڈ کر رہا ہے. ہمارے یہاں امام وقت ہے، فقط امام کائنات نہیں، امام وقت ہے. وقت کا امام وہ ہوتا ہے جو ٹائم سے بھی آگے آگے چلے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے آگے آگے چلنے والا. یہ جو معراج ہے، معراج رسول، یہ فقط آنا جانا نہیں ہے، یہ اپنی طاقت اور طاقت نبوت و امامت کا اظہار بھی ہے کہ دیکھو جب ہم جاتے ہیں تو کائنات کا ٹائم اینڈ اسپیس رک جاتا ہے، کیونکہ ہم امام کائنات ہیں. تو یہ طاقت نبوت کا ایک اظہار ہے گا، اپنی قدرت کا اظہار ہے. تو سب سے پہلے اب جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو رپورٹ آئی، آپ جانتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو بنتا ہے وہ پورے آل اوور جو ورلڈ ہے، تو وہاں کے اوپر ایک ایجنڈا رکھا جاتا ہے کہ اب ہم نیکسٹ ایئر جو ہے اس ایجنڈے پر کام کریں گے، اور پھر وہ رپورٹ آتی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے ایجنڈے میں کہاں تک کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے نا، ہر کنٹری اس کو فالو کرتی ہے. تو یہاں کے اوپر جو ایک ایجنڈا تیار ہوا
جو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا ہے، اس کا سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کا میجرمنٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے اس کا 2 میزان دی. ایک انہوں نے کہا کہ پرچیزنگ پاور اور دوسرا آپ کے کنزمپشن، یعنی انسان کی پرچیزنگ پاور کہ آپ جس ضروری چیز کو چاہتے ہیں استعمال کرنا، آپ کی پاکٹ اور بجٹ اتنا الاؤ کر رہا ہو کہ آپ اس کو حاصل کر لیں. اس بیس کے اوپر ایک پر کیپٹا انکم نکالی گئی کہ ہم نیشنل انکم سے یہ سمجھیں گے کہ ہر انسان کی انکم اتنی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. مثلا ہم اپنے بچوں کو جو ایک بہترین غذا دے سکیں کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں، اس کے لیے جو ساؤنڈ ہیلتھ ضروری ہے وہ ہم پرووائڈ کر سکیں. تو یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ پرچیزنگ پاور، کنزمپشن کے ذریعے سے. اس کے ذریعے نیشنل انکم کی گروتھ ہوگی، اور نیشنل انکم کی بیسس کے اوپر ہم سمجھیں گے کہ پر کیپٹا انکم اتنی ہے کہ ہر انسان خوشحال ہے. لیکن بعد میں یہ چیز جا کر کے بدلی، کہا گیا کہ بھائی اس سے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ایک انسان خوشحال ہے کہ نہیں ہے، سوسائٹی میں لوگ خوشحال ہیں کہ نہیں ہیں. پھر انہوں نے میزان بدلیا. میزان کیا بدلی؟ کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسکولنگ کیسی ہے اور لائف ایکسپیکٹنسی کو دیکھیں گے. بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں نا، میں تھوڑی سی خوش گفتگو جہاں پر ہو رہی ہے لیکن بات کو سمجھیے گا. لائف ایکسپیکٹنسی اور اسکولنگ یعنی کہ کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، اور لوگوں کی عمر میں اضافہ کتنا ہے، یعنی کتنے ٹائم تک کتنی عمر جو ہے اس کی ایوریج عمر ہے. اب آج جا کر کے 60-65 رہ گئی ہے، بلکہ 55 ہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ہے اور اسکولنگ اچھی ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ کہ انسان کی زندگی خوشحال زندگی گزر رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے پا رہا ہے. ایجوکیشن دینے کی بات آج کی جا رہی ہے، ایجوکیشن کی. لیکن اسلام نے کب اس ایجوکیشن کی بات کی؟ جب قرآن کی پہلی آیت آئی ہے رسول کے اوپر، تو وہ الحمدللہ سے نہیں آئی ہے بلکہ اقرا باسم ربک. پڑھو تم. دیکھیے وہی اسکولنگ کی بات 1400 سال پہلے قرآن اسکولنگ کی بات کر رہا ہے، پڑھو. لیکن آج بھی سارے فلاسفرز اور سارے جتنے بھی سوشولوجسٹ ہیں یا سائنٹسٹ ہیں وہ مل کر کے بیٹھ گئے تو صرف اسکولنگ تک پہنچے. لیکن ہم اس اسکولنگ کا انیشیٹو کہاں سے لیں یہ کون بتائے گا؟ آج سب کا سلیبس الگ الگ ہے، جہاں دیکھیے وہاں سلیبس الگ. آج جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں سلیبس کو ایکول کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے. اب بات کی جا رہی ہے یعنی 2020 میں ایکول سلیبس کی بات کی جا رہی ہے کہ انیشیٹو ہم کو کہاں سے لینا ہے. لیکن جب قرآن نے کہا کہ اقرا تو فقط اس نے یہ نہیں کہا کہ اقرا، بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسکولنگ کی ابتدا کس طرح کرنا ہے. کہ اقرا باسم ربک، ارے پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. ایک صلوات پڑھیے گا بواد اپنے رب کے نام سے پڑھو. جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، اس کے نام سے پڑھو. آئیے لائف ایکسپیکٹنسی کو دیکھیں. جناب آدم سے لے کر کے دیکھ ڈالیے سب کی عمریں کتنی تھی؟ 900 سال، 800 سال، 700 سال، ہے نا.
असहाब कहफ में जो सबसे छोटे हैं उनकी उम्र भी मोर देन 100 ईयर्स है, 100 साल से ज्यादा है। इसका मतलब आज अगर हम 60 पर या 55 पर हमारी एवरेज एज ठहर गई है तो इसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने तो वो हमको सोशल और नेचुरल इन्वायरमेंट दिया था जिसमें हमारी उम्र 700-800 साल होना चाहिए थी, लेकिन हमने खुद डेवलपमेंट के नाम के ऊपर इतना नेचुरल डिजास्टर किया है जिसकी बिना पर हमने अपनी उम्रों को खुद घटा लिया। उसी तरीके से जिस तरह हर मुल्क जो है वो हथियार बना रहा है एक इंसान की हिफाजत के वास्ते, लेकिन उसी हथियार का इस्तेमाल वो इंसान के खिलाफ कर रहा है, इंसान के खिलाफ कर रहा है। आज देख लीजिए कि यूक्रेन और रूस में जो जंग हो रही है, दोनों ने हथियार बनाए हैं। किस लिए? कि हम इंसान की हिफाजत करेंगे, लेकिन वो इस्तेमाल किसके ऊपर हो रहा है? इंसान के ऊपर हो रहा है। इसी तरीके से हमने नेचुरल डिजास्टर के जरिए जिसको हमने डेवलपमेंट का नाम दिया था, उससे हमने अपनी एवरेजेस कहां पर पहुंचा ली? 900 साल, 250 साल, 100 ईयर्स से ऊपर 55 पर हम आ गए। यह हमारी अपनी देन है। लेकिन इस्लाम सिर्फ इस चीज के ऊपर बेस नहीं करता कि तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। उसने तो ये इंसान को जो ऑर्गेनिक उसकी नीड्स थी उसको फुलफिल किया है कि देखो तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए बेहतर सेहत चाहता है, बेहतर जिंदगी चाहता है, बेहतर उम्र चाहता है, तुम्हारी साउंड फिक्र चाहता है, ये तुम्हारा रब तुमसे चाहता है। लेकिन उसका असली मकसद क्या है? कमाल इंसानी है कि इंसान मंजिल कमाल के ऊपर फायज हो जाए। यहां के ऊपर वो नहीं रुकता है कि सिर्फ यही 2 चीजें होना चाहिए। नहीं, इंसान के पास तकवा होना चाहिए, इंसान के पास किरदार होना चाहिए, इंसान के पास अखलाकियात होनी चाहिए। देखिए, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम के ऊपर ये 2 बातें चलती हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आपको उधर लेकर चल रहा हूं। मैंने आपसे अर्ज किया कि एक अलग तरीके से मैं आज बयान करूंगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हम सोचते हैं कि नहीं बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। काहे का डेवलपमेंट हो रहा है? किस चीज को देखकर आप कहते हैं डेवलपमेंट? आप देखकर कहते हैं अच्छी रोड्स, बड़े बड़े ब्रिजेस, ऊंची बिल्डिंग्स, है ना, हाई टेक्नोलॉजी, इसी को तो देखकर कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आज जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कहा गया कि इसको अब हम डेवलपमेंट नहीं मानेंगे कि एक आलीशान बिल्डिंग्स को बना लिया जाए, बेहतरीन रोड्स बना लिए जाएं, बेहतरीन ब्रिजेस बना लिए जाएं। कहा फिर कैसे मानेंगे? कहा हम ये देखेंगे कि रोड्स अगर बहुत चौड़े हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो रोड्स के बनाने वालों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जो मजदूर उस बिल्डिंग को बनाने वाला है, जो 6 माला चढ़ करके मसाला लेकर के गया था, उसके बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है। वो लेबर के जिसने एक बड़ा मेडिकल कॉलेज तामीर किया है अपनी फिजिकल लेबर से, लेकिन जब उसके बच्चे को दवा की जरूरत होती है तो कोई उसका पुरसान हाल नहीं होता है कि उसके बच्चे को दवा दी जा सके। वो उन जगहों के ऊपर के जो हाइजीनिक नहीं है वहां के ऊपर रह रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे क्रिमिनल्स भी निकलते हैं, जिससे कि उनको
مختلف طریقے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور وہ دم توڑ دیتے ہیں. یعنی جو بہترین بریجز اور روڈز اور بلڈنگز کو بنانے والے ہیں وہی دم توڑ رہے ہیں. کہا کہ نہیں, ہم اکنامک ڈیولپمنٹ اس بات پر مانیں گے کہ جو اونچی بلڈنگز بنا رہے ہیں, جتنی بلڈنگز اونچی ہوتی چلی جائے اتنا ہی ان کا اکنامک اسٹینڈرڈ بھی بڑھتا چلا جائے. اکنامک اسٹینڈرڈ ان کا بڑھتا چلا جائے, تب ہم مانیں گے کہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. یعنی آج یہ پہنچ رہے ہیں آج کے ایرا میں کہ ہم لیبرز کی, انسان کی جو ویل بینگ ہے اس کو ہم دیکھیں گے, تب ہم مانیں گے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. آئیے فقط 4.5 سالہ دور حکومت جو علی کا ہے اس میں دیکھیں, ایک 4.5 سالہ دور حکومت میں کیا تھا, کتنا مختصر پیریڈ ہے, لیکن اس مختصر پیریڈ میں امام علی کی جنگیں بھی ہیں, امام علی کے خلاف رانگ پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے, امام علی کے اوپر طرح طرح کے اٹیک بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن مصائب کے درمیان بھی آپ نے ایک ایسا ڈیولپمنٹ اسٹرکچر کھڑا کر دیا کہ علی کی آواز گونج رہی ہے کہ کیا کوئی ہے علی کے حدود مملکت میں ایسا جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو, جس کے تن پر لباس نہ ہو, جس کے سر پر چھت نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. سوچئے کہ کیسا, کس طریقے کا علی کا مائنڈ تھا اور کتنا کشادگی صدر تھا آپ کا, کہ آپ نے ان تمام پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے ایک ایسا اسٹرکچر کھڑا کر دیا کہ جو دکھاتا ہے کہ ہاں یقیناً اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. نہج البلاغہ میں جو مولا کائنات کے خطبات ہیں اس کو صرف اس بنا پر نہ پڑھا جانا چاہیے ہے کہ صرف ایک یہ مذہبی رہنما کا لیکچر ہے. اس بنا کے اوپر دیکھیے کہ علی کتنے بڑے اسکالر کا نام ہے, کتنے بڑے اسکالرز کا نام ہے. غور فرمائیں آپ عزیزان محترم, بہت کرٹیکل سچویشن میں ہمارے امام علی نے کام کیا ہے, ہمارے ائمہ نے کام کیا ہے. ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ انسان مینٹلی ڈیرینجڈ ہو جاتا ہے, اس کا مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اور وہ انسان جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیرینجڈ یعنی مینٹلی ڈیرینجڈ ہے کہ جو اپنا ڈسٹرکشن کر لے, سیلف ڈسٹرکشن, اپنے کو ختم کر لے. اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ پرسنالٹی ڈس انٹیگریٹڈ ہے, پرسنالٹی ڈس انٹیگریٹڈ پرسن. یعنی جو اپنے کو ختم کر لے وہ ایک وگھٹت انسان مانا جاتا ہے, ہندی میں اسے بولتے ہیں, جس کا ویکتتو پر وگھٹن ہو گیا ہو. پرسنالٹی انٹیگریٹڈ یا ڈس آرگنائزڈ. اور اس کے دو بیسس ہیں, ایک سائیکولوجیکل ہے, ایک سوشولوجیکل ہے. سائیکولوجیکل میں انسان 3 طریقے کا ہوتا ہے, 3 طریقے کا, جس میں وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے, وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھیں معاشرہ چاہتا یہ ہے کہ ہر انسان معاشرے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اکارڈنگ وہ فالو کرے. بہت سے لوگ نہیں کر پاتے, وہ کرمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں. انہی کو کرمنل مائنڈڈ کہا جاتا ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے اگینسٹ جاتے ہیں, جن کا ڈیوینٹ بیہیویئر ہو جاتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی ہیں. وہ ہر ضرورت, سماج کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں, اس سے اڈاپٹیشن کرتے ہیں, اس سے انوکولن کرتے ہیں, اس سے میلان کرتے ہیں وہ. لیکن جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے کو فنا کر لیتے ہیں, ختم کر لیتے ہیں. وہ سماج کی ہر بات کو ماننے کے باوجود بھی ان کے بچے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, روزگار نہیں ہے,
آخر میں اپنے کو وہ ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ اس بے عزتی کی زندگی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے طرح طرح کی، جس سے وہ اپنے کو ختم کر لیتے ہیں۔ سوشولوجیکل یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ دورکھیم کہ جو ایک بہت بڑا فرانس کا فلاسفر رہا ہے، اس نے 3 طریقے کی سوسائڈ بتائی ہے کہ یہ اپنے کو سیلف ڈسٹرکشن کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے کو فنا کر لینا، اپنے کو ختم کر لینا۔ کہا کہ جب ایڈورس سرکمسٹانسز انسان کے اوپر ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں تو انسان دم توڑ دیتا ہے۔ یہ کورونا کیا تھی؟ کورونا بھی جو پینڈیمک ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈیزیز سے زیادہ جو تھا وہ سائیکولوجیکل ایڈاپٹیشن تھا، جس کی وجہ سے موتیں ہو گئیں۔ دورکھیم یہ کہتا ہے کہ اس معاشرے میں اینٹی سوشل ایلیمنٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ سوشل سماجی جو آپ کا ماحول ہے اس میں اینٹی سوشل ایلیمنٹس رہتے ہیں، اس میں سوسائڈ کے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس سے اڈاپٹیشن کر لیتا ہے، اس سے میلان کر لیتا ہے، تو وہ اپنے کو ختم کر لیتا ہے۔ مثلا ایک ایسی ایڈورس سچویشن بنائی گئی معاشرے کی، پوری توجہ رکھیے گا، ایسی بنائی گئی کہ ہر انسان جو تھا وہ خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا، بالکل چھینک آ گئی تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو فیور ہو گیا تو دور بھاگ رہے ہیں۔ کیا فیور نہیں ہوتا تھا؟ کیا نزلہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا کفنگ نہیں ہوتی تھی؟ کیا کھانسی نہیں آتی تھی؟ یہ اس بار نئی چیز کیا ہو گئی؟ کیا پیراسیٹامول پہلے آپ لوگ نہیں کھاتے تھے جو اب کچھ نئی طریقے کی آئی ہے؟ چیز تو وہی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے ذہن کو ایک ڈریڈ فل بنا دیا گیا، ڈر، خوف۔ جب ڈر اور خوف سے انسان کی ذہنیت کو تیار کر دیا گیا کہ ہر انسان جو ہے وہ ڈر رہا ہے، وہ خود اپنے سے ہی ڈر رہا ہے، مجھے فیور ہو گیا ہے، میری جان کو خطرہ ہے۔ دورکھیم کہتا ہے کہ سارے کے سارے سوسائڈ کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ آپ کے سماج میں رہتے ہیں۔ جب انسان کا ڈر ان ایلیمنٹ سے اڈاپٹیشن کرتا ہے تو وہ اس کے دباؤ میں آ کر کے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ یہی ہوا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے قریب نہ آنا، بھائی کہتا ہے بھائی سے کہ تم میرے قریب نہ آنا، مجھے فیور ہے، مجھے چھونا نہیں تم۔ اگر بھائی کو ڈاکٹر کے نہ لے کر کے جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن بھائی کی زوجہ کہتی ہے کہ جائیے گا نہیں ورنہ آپ بھی اسی میں گرفتار ہے، بلا ہو جائیں گے۔ یعنی ہر انسان خود اپنے سے ڈر رہا ہے، اپنے عزیز سے ڈر رہا ہے، اور اس کی یہ جو سائیکولوجیکل میلان ہے وہ انہی ایلیمنٹ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا یا تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یا برین ہیمریج ہوتا ہے، یا وہ کسی ایٹ رینڈم اٹیک کے اوپر وہ مر جاتا ہے۔ یا اگر آپ اس کا خالی تحقیق کر لیجئے تو آپ کو موسٹ آف دا جو کیسز آپ کو اسی کے ملیں گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو 3 طریقے کی بتائی تھی۔ مولا کائنات کے زمانے میں امام علی کے گھر کے اوپر 3 طریقے کی سوسائڈ کے جو ایڈورس سرکمسٹانسز تھے وہ سب ڈومیننٹ تھے۔ پہلی جو اس نے بتائی، کہا کہ الٹروئسٹک ہے۔ الٹروئسٹک سوسائڈ اسے کہتے ہیں کہ جب معاشرے کا شکنجہ انڈیویجول اور انسان کے اوپر اتنا ٹائٹ ہو کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شکنجے سے باہر نہ آ سکے، اتنا زیادہ معاشرے کا دباؤ ہو۔ جیسے کہ آپ کے چائلڈ میرج، آپ کے ستی پرتھا تھی، ستی کسٹم تھی۔ کون چاہتا ہے کہ ہم جل کر مر جائیں؟ لیکن معاشرے کا دباؤ اتنا تھا کہ ہر
عورت کو اپنے شوہر کی چتا پر بیٹھ کر دم توڑنا پڑتا تھا. یہ ہے الٹروسٹک سوسائڈ ہے. مولا کائنات جس زمانے میں تھے اس زمانے میں وہ دور کفر و شرک کا دور تھا. جہاں پر شرک کا اندھیرا ہو وہاں پر علی چراغ توحید لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس چراغ توحید کو آفتاب روشن میں تبدیل کر دیں گے. ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ میرے مطابق تم کو رن کرنا ہے, تمہیں چلنا ہے, تمہیں زندگی گزارنا ہے, تمہاری فالوئنگ ہمارے اکارڈنگ ہونا چاہیے. اب ذرا بتائیے کہ کہاں شرک و کفر کا اندھیرا اور کہاں مولا کائنات کا اکیلا گھر کہ جو اس کفر و شرک کے اندھیرے سے ٹکرا رہا تھا. لیکن کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ اس کفر کے طوفان نے علی کے چھوٹے سے گھر کے پتھر کو بھی نقصان پہنچایا ہو. تمام طوفان کفر و شرک آ کر ٹکرا کر کے واپس پلٹ گئے. لیکن یہ چھوٹا سا مکان جس کی ہر اینٹ خاک شفا کے مانند تھی, اسی گھر سے ایک ایسا سورج چمکا کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں کو توحید کی روشنی میں بدل دیا. سوسائڈ کے ایڈورس سرکمسٹانسز میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ان پنجتن پاک کا کام کیا ہے. اس سے گھبرائے نہیں. کیوں؟ انہوں نے ان ایلیمنٹ سے اڈاپٹیشن نہیں کیا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہمارا اڈاپٹیشن ان سے نہیں ہونا ہے, اس سے ہونا ہے. جب ہمارا اڈاپٹیشن صاحب قدرت سے ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہیں, ٹکرا گئے جا کر کے. دوسرے اس نے کہا کہ ایگوئسٹک سوسائڈ ہوتی ہے. ایگوئسٹک سوسائڈ وہ ہے کہ جہاں کا معاشرہ کسی انسان اور انڈیویجول کا ساتھ چھوڑ دے, کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہ ہو, کوئی اس سے کسی طریقے کا بہاو نہ کرتا ہو, کوئی اس سے بات چیت نہ کرتا ہو, رشتہ نہ رکھتا ہو, تعلقات نہ مینٹین رہتے ہوں. جیسے مثلاً جب تک وہ ایک فوج میں لڑ رہا ہے تب تو واہ 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 واہ, اور اگر اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور گھر پہ آ کر کے وہ لیٹ گیا, اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہ جس کے گھر کے اوپر سینکڑوں لوگ سلام کرتے تھے, اس کو لوگ سلام کرنا تو کیا اس سے بچ کر نکل رہے ہوں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. کیا وہ زمانہ مولا کائنات کے اوپر نہیں آیا کہ جب علی کی آنکھوں میں آنسو تھے, فاطمہ نے پوچھا کہ یا علی یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ کہا فاطمہ بات یہ ہے کہ علی یہ نہیں چاہتے کہ یہ معاشرہ مجھ کو سلام کرے, تکلیف اس بات کی ہے میں سلام کرتا ہوں تو یہ جواب سلام نہیں دیتے, جواب سلام نہیں دیتے. ایسا بائیکاٹ کر دیا تھا امام علی کا. لیکن اس بائیکاٹ کے بیچ میں مخلوق خدا کو علی بچا کر کس طرح لے کر جا رہے ہیں. امام علی جب گزرتے تھے تو لوگ کمنٹس کرتے تھے طرح طرح کے. معصوم پر ہونے والا کمنٹ ایک عذاب کی شکل میں نازل ہو سکتا ہے, لیکن علی نے امت مسلمہ پر ایک بڑا احسان اسی طرح کیا ہے جس طریقے سے حسین کے کٹے ہوئے سر سے ایک آواز آئی تھی, زینب بد دعا نہ کرنا حسین کی قربانی رہ گاہ چلی جائے گی. یعنی کہ سر کٹ جانے کے باوجود بھی حسین امت مسلمہ کا تحفظ کر رہے ہیں. بہن بد دعا کے لیے ہاتھ مت بلند کرنا, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے بھائی کے سر کو جدا کر دیا ہے, حسین انہی کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے لیے بد دعا مت کرنا. امام علی کہ جب کمنٹ کرتے تھے لوگ تو امام علی کیسے بچا کر لے کر جاتے تھے؟ امام علی اپنے کو خدا سے گفتگو میں محو کرتے اور کہتے معبود یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مجھ میں نہیں پایا جاتا ہے. جب یہ مجھ میں نہیں پایا جاتا ہے تو یہ مجھ کو کہہ بھی نہیں رہے ہیں. سوچیے ذرا,
امام کائنات ہے، یعنی کہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، امام کائنات۔ وہ اگر یہ نہ کہے کہ معبود یہ تمام صفات جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ مجھ میں نہیں پائے جاتے، تو جب مجھ میں نہیں پائے جاتے تو یہ مجھ کو کہہ بھی نہیں رہے ہیں، لہذا مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کس طرح بچا کر کے لے گئے، یعنی بات کو کس طرح نظر انداز کیا ہے۔ اب امام علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو مجھے آپ کے صحیح اقوال میں ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، فیملی لائف سے لے کر کے سوشل لائف تک، تو بس ایک چیز کو اپنا لو، تمہاری فیملی لائف بھی خوشحال ہو جائے گی اور سوشل لائف بھی۔ تم باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لو، باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لو۔ اگر وائف کچھ کہہ رہی ہے تو تم نظر انداز کر دو، اگر ہسبینڈ کو غصہ آ گیا ہے تو وائف تم نظر انداز کر دو، اگر بھائی کو بھائی پر غصہ آ گیا ہے تو خاموش ہو کر چلے جاؤ، اگر باپ ناجائز بات پر اولاد کو ڈانٹ بھی رہا ہے تو سر جھکا کر کے اس کے قدموں پر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لو تو ڈومیسٹک وائلنس بھی ختم ہو جائے گا اور سوشل وار بھی ختم ہو جائے گی، سوشل وار بھی ختم ہو جائے گی، ڈومیسٹک وائلنس بھی ختم ہو جائے گا۔ چونکہ ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں، ہم ایگوئسٹک ہیں، ہم ہر بات کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس لیے سارے کیسز پینڈنگ ہیں آج، تھانوں میں بھی، چوکیوں میں بھی، کچہری میں بھی۔ جو سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ اس وقت میٹریمونیل ہے، سب سے زیادہ کیسز۔ فرمایا آپ نے تیسری سوسائڈ جو اس نے بتائی، میں آپ کو کسی منزل تک لے کر جا رہا ہوں کہ وہ اینامک ہے۔ اینامک یعنی کہ جہاں کے پر اچانک سوشل چینج آ جائے، یعنی کہ پورا معاشرہ جو ہے اس کے جو ویلیو سسٹم ہے وہ زیرو ہو جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب صدام کی حکومت گری تھی تو ایک انارکی آ گئی تھی، تو وہاں پر کیا تھا، ویلیوز سسٹم پورا زیرو ہو گیا تھا، تو جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ مثلا اچانک کسی کا بزنس ڈسالو کر جائے، اب وہ کروڑوں کا لون لیے ہوئے اس کا بزنس ڈسالو کر گیا ہے نا، تو کیا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مر جائے گا وہ انسان۔ عزت دار انسان بے عزتی کی زندگی برداشت نہیں کر پائے گا۔ آئیے چلیے دیکھیے مولا کائنات کے اوپر یہ ایڈورس سرکمسٹانسز آئی کہ نہیں آئی۔ جس دروازے پر زبان رسالت کھڑی ہو کر کے یہ کہتی ہو نماز صبح کے وقت، سلام علیکم یا شجرۃ النبوہ و معدن الحکمہ، اے نبوت کے شجر، اے معدن کے حکمت کے معدن، تم پر ہمارا سلام ہو۔ اور جتنے بھی اصحاب تھے وہ پیچھے کھڑے ہو کر کے اسی دروازے پر سلام کر رہے تھے۔ وہی دروازہ ایک دن چل رہا تھا، انہی کے گھر والوں کے لیے ہر دروازہ بند نظر آتا تھا نا۔ یہ اینامک کیا سوسائڈ کہ یہاں کے اوپر اینامک سوسائڈ ہو جانی چاہیے تھی، کہ آج ہم پر ایسا وقت پڑ گیا لیکن کوئی سوسائڈ نظر نہیں آتی ہے۔ عزیزان محترم، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا کہ ایک طرف ایڈورس سرکمسٹانسز ہوں سوسائڈ کر لینے کی، اور دوسری طرف ویلیو سسٹم کو بچانا بھی ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ جہاں کے اوپر ویلیو سسٹم کو بچا لیا جائے، پوری توجہ رکھیے گا آپ، ویلیو سسٹم کو یہ بتانا ہے، ویلیو سسٹم کو اس طرح بچانا ہے کہ کسی کی توہین بھی نہ ہونے پائے، جو اس کی سوشل پریسٹیج ہے وہ ہرٹ نہیں ہونا چاہیے ہے، ویلیو سسٹم کو بچانا ہے، اور دوسری طرف زمانہ مخالف بھی ہے۔ تو اب ویلیو سسٹم کو بچانا کس طرح ہے؟
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جاہل کو معلم بنا کر کے ویلو سسٹم کو بچا لیا جاتا ہے. یہ ایک نیا طریقہ اہل بیت اطہار نے ہم کو سکھایا کہ کبھی کبھی سکھانا جس کو ہو اسی ہی کو سیکھنے والے کو ہی اپنا معلم بنا لو تاکہ وہ سیکھ بھی جائے اور اس کی سوشل پریسٹیج کے اوپر کوئی اثر بھی نہ آئے. آئیے چلیے امام حسنین علیہ السلام نے ایک ضعیف انسان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. یہ 2 بچے ہیں, اگر اس ضعیف کو ٹوک دے تو اس کی سوشل پریسٹیج ہٹ ہو جائے گی, لہذا اس کی سوشل پریسٹیج بھی ہٹ نہ ہونے پائے اور ہم اپنے مقصد تو اس تک پہنچا بھی دے. لہذا جس کو سکھانا تھا اسی کو اپنا معلم بنا دیا کہ آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں وضو کس کا بہتر ہے, ہم دونوں میں کس کا وضو بہتر ہے. دیکھیں سوشل پریسٹیج بھی ہٹ نہیں ہوئی, ویلو سسٹم کو بھی بچا لیا اور اس کو سکھا بھی دیا, اس کو سکھا بھی دیا. یہ ہے طریقہ اسلام کا. ہم کو اس لیول پر جا کر کے سوچنا ہوگا کہ اسلام ہمارا کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. عزیزان محترم, ہماری زندگی جو رحم پر ہونا چاہیے, کرم پر ہونا چاہیے, دوسروں کی مدد کے اوپر ہونا چاہیے ہے, وہ کہیں پر نہیں نظر نہیں آتی ہے. رسول کریم جب معراج پر گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ جنت کے 3 دروازے پر لکھا ہوا تھا, اگر تم اپنا آرگینک ہیلتھ چاہتے ہو, اگر تم اپنی جسمانی صحت چاہتے ہو تو 4 چیزوں کو اپنا وسیلہ بنا لو. کن چیزوں کو؟ آج سب سے زیادہ جو آپ کو کراؤڈ نظر آئے گی, کہاں نظر آئے گی؟ میڈیکل کالج, پیتھولوجیز, فارمیسیز, ہر ایک کے پاس دوا ہے. مولا کہہ رہے ہیں تمہاری ہیلتھ ساؤنڈ رہے گی. کم کھاؤ, کہاں لکھا ہوا ہے؟ جنت کے دروازے پر. کم کھاؤ, اتنا کہ بس زندہ رہو, کیونکہ تمہارا مقصد حیات کھانا نہیں ہے. اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بس اتنا کھانا ہے جتنا تم زندہ رہ سکو. دروازے پر لکھا ہے کم کھاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا کی نظریں ہو رہی ہیں. ارے آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ مولا انشاءاللہ شفا دیں گے, آپ کھائے جائیے. ارے مولا تو کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم امام علی سے بیان کر رہے ہیں جنت کے دروازے پر لکھا ہے کم کھاؤ. یہ مولا ہی تو کہہ رہے ہیں, یہ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کم کھاؤ, اور آپ مولا کو کیش کر رہے ہیں ان کا نام کو کہ کھائے جاؤ مولا کے نام پر. اب جو معلومات ڈائریا ہوا تو کہنے لگے آپ کچھ عقیدے میں خرابی تھی. ارے عقیدے میں کیا خرابی تھی؟ آپ 25 جگہ تو کھا کے آ رہے ہیں, کوئی جگہ تو آپ نے چھوڑی نہیں ہے نہ. تو مولا کے نام کو کیش کیا کہ کم کھاؤ. مولا علی فرماتے ہیں کہ شکم سیری اور علم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا, یا کھا لو یا علم حاصل کر لو. جتنے بھی ہمارے مراجع کرام آج اس اسٹیٹس تک پہنچے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں مختصر کھایا ہے اور بالکل سمپل, یہ نہیں کہ مرخن غذائیں کھائی ہوں. اس کے بعد لکھا تھا کہ کم سو. ہمارے کہ دیر تک لوگ سوتے رہتے ہیں. ہمارے علماء صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں. کتنے؟ 4 گھنٹہ. تب انہوں نے 200 300 جلدیں جو ہیں وہ لکھی ہیں تفاسیر قرآن کی. ایکسپلینیشن نے جو بلاغہ کا دیا تو کئی والیومز میں, نہ جانے 200 250 300 کتابیں
سوچئے کہ ان کی جن کی زندگی 70 سال 80 سال رہی ہو 65 سال رہی ہو وہ انسان 150 کتابیں لکھ کس طرح رہا ہے. کیوں؟ کام کھایا، کام سوئے، ورک زیادہ کیا. ہم نے زیادہ کھایا، زیادہ سوئے، ورک کیا کیا؟ نتھنگ، کچھ تھا ہی نہیں. ارے وہ مولا بخشوائیں گے نا. مولا نے کہا کہ ہم ہیں تو تمہارے لیے ہم ہیں، لیکن اس وقت ہیں کہ جب تم ہماری بات کو فالو کرو. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہماری شفاعت تم تک ضرور پہنچے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آنا تو انسانی شکل میں آنا، کیونکہ شفاعت انسانوں کی ہوگی، جانوروں کی نہیں ہوگی. ہم تو وہاں پہنچ رہے ہیں، انسانی شکل میں پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، کسی اور شکل میں پہنچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مولا شفاعت تو کیسے شفاعت ہوگی؟ اسی لیے رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، منیمم قیمت جنت. اپنے نفس کو اتنا پست نہ کر دینا کہ وہ جنت تمہارا نفس کی قیمت قرار نہ پائے. اتنا گرا نہ لینا کہ تم جنت بھی نہ حاصل کر پاؤ. تمہارا نفس کی قیمت خدا نے جنت قرار دی ہے. تیسری چیز، چلو کم. معلوم ہوا کہ جس دن چھٹی تھی اس دن سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، چوراہوں پر جا غیبتیں کر رہے ہیں. جو کچھ کمایا تھا وہ سب کچھ برباد کر دیا غیبت کر کے. کم چلو کا مطلب یہ جب تمہارے پر فرصت کے لمحات ہوں تو اللہ کے گھر میں آ کر اس کی کتاب کو لے لو ہاتھوں میں، اس سے گفتگو کرو، دیکھ اس پر غور و خوض کرو. تمہارے پر بہت سے راز منکشف ہونا شروع ہوں گے. تمہارا نفس، تمہارا ذہن طیب و طاہر ہو جائے گا. تم خدا کے قریب پہنچ جاؤ گے، ان چیزوں کا نظارہ کرو گے جسے عام انسان نہیں دیکھ سکے گا. چوتھی چیز، لوگوں کو ان کی پرابلم سے باہر لاؤ. یعنی کوئی انسان پرابلم میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کو اس سے باہر نکال کر لاؤ. قرآن نے کیا کہا کہ دیکھو جب میرا رسول تم کو آواز دے تو تم اس کی طرف دوڑ پڑو تاکہ وہ تمہیں زندگی دے دے. جب ہم دوڑ رہے ہیں تو زندہ تو ہیں ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارا چلنا پھرنا دیکھنا بولنا اصلاً یہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو رسول دینے والے ہیں. زندگی کردار میں ہے، زندگی اخلاقیات میں ہے. زندگی لینے کے لیے دوڑ پڑنا، یعنی زندگی صرف ایک معنی میں نہیں ہے کہ ڈاکٹر کسی کا آپریشن کر کے اس کی زندگی بچا لے. نہیں، اگر کوئی انسان قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کر کے اس کو قرض کی ذلت سے باہر لے آئے تو تم نے اس کو زندگی عطا کر دی. اگر کسی انسان کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ روزگار بے روزگاری کے گڑھے و قعر مذلت میں گرتا چلا جا رہا ہے. تم ایک مرتبہ اس کا ہاتھ تھام کر کے اس بے روزگاری کے قعر مذلت سے باہر لے آؤ تو تم نے اس کو زندگی اور حیات عطا کر دی. زندگی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمپریہنسو ہے، صرف ایک نہیں ہے کہ بس آپریشن کر کے اس کا زندگی بچا لینا. اس انسان کو حیات دو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. کیا ہے ادب؟ ادب کسے کہتے ہیں؟
اگر انسان مسلمان ہے تو اس کے پاس بصیرت ہونی چاہیے، اس کے پاس فہم و فراست ہونی چاہیے ہے۔ وہ اگر مجلسیں تو اٹینڈ کر رہے ہیں، گردن بھی ہل رہی ہے، جی حضور بہت عمدہ مجلس پڑھ دی آپ نے، لیکن فہم و فراست نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ خالی الذہن ہے۔ جو خالی الذہن ہو اس کا مطلب یہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ ہماری ہرس و حسد جو ہے اس نے ہم کو ڈبو دیا ہے۔ ایک صیاد نے، آخری بات سنیے، مجلس تمام کر رہا ہوں، ایک صیاد نے ایک چڑیا کا شکار کیا۔ چڑیا نے اس صیاد سے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو ہم تمہیں 3 ایسی باتیں بتائیں گے جو تمہارے فائدے کی ہوں گی۔ تو صیاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں، تم مجھے 3 باتیں بتاؤ۔ کہا نہیں، پہلی ہم اس وقت بتائیں گے جب تم پہلی ہم بتائیں اور تم ہمیں چھوڑ دو۔ کہا میں راضی۔ کہا دوسری اس وقت بتائیں گے جب ہم اس دیوار پر بیٹھ جائیں گے، اور تیسری ہم اس وقت بتائیں گے جب ہم اس شجر کی شاخ پر بیٹھ جائیں گے۔ صیاد کہتا ہے مجھے منظور ہے، اب بتاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر کبھی کف دست مت ملنا، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اب افسوس کے شامیانے میں نہ بیٹھ جانا، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے چڑیا کو چھوڑا، جا کے وہ دیوار پر بیٹھی۔ کہا کہ دوسری بات بتاؤ۔ کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو تمہارے امکان میں نہ ہو اس کے لیے کوشش مت کرنا، اس کے لیے فکر مت کرنا۔ جو چیز امکان کے باہر ہو اس پر کوشش کیسی؟ اگر تم چاہو کہ ہوا میں اڑنے لگو تو کیسے اڑو گے؟ یہ امکان کے باہر کی بات ہے، اب اس پر کوشش کس بات کی؟ اس کے بعد کہتی ہے تم نے بھی عجب کام کیا ہے سیادہ۔ کہا کیا؟ کہا تم نے مجھے چھوڑ کر کے بڑا نقصان کیا، اگر تم مجھے ذبح کر دیتے تو میرے شکم میں 10 مسقال کے، مسقال یعنی رتی سمجھ لیجئے آج کے، 10 مسقال کے 2 موتی ہیں جو تمہاری زندگی بدل دیتے۔ 20 مسقال کے ہمارے وجود میں، ہمارے شکم میں 2 موتی پڑے ہوئے ہیں، ذبح کر کے نکال لیتے، زندگی بدل جاتی۔ اب یہ ڈوب گئے فکر میں، یہ تو میں نے بڑا غلط کام کیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے اسے چھوڑ کیوں دیا۔ اب وہ چڑیا اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے غور سے اور خاموش۔ یہ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ اچھا تیسری بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا تیسری کیا بتائیں جب تم نے ان 2 باتوں پر ہی عمل نہ کیا جو ہم نے بتائی تھی، تم نے اس 2 پر تو عمل کیا نہیں، تب تیسری کیا بتائیں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھو ہم نے تم سے کہا تھا جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کی فکر نہ کرنا، اور جو چیز امکان میں نہ ہو اس کی کوشش نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، فکر نہ کرنا۔ ارے سیاد تیری عقل کیسی ہے؟ پروں کو ملا کر کے میرا کل وزن جو ہے وہ 2 مسقال کا ہے، تو جس کے وجود 2 مسقال کا ہو اس کے وجود میں 20 مسقال کا وزن کیسے پیدا ہو جائے گا؟ 2 مسقال کا میں خود ہوں اور 20 مسقال کو میں اٹھائے پھر رہا ہوں۔ تیری عقل کہاں چلی گئی؟ تو حریص ہے، اور حرص جو ہے وہ انسان کی عقل کو لے ڈوبتی ہے۔
غور فرمایا آپ نے. اس لیے مسلمان اور مومن و صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو عقل و فراست کو رکھتا ہے. جو عقل و فراست و فہم سے کام لیتا ہے وہ انسان مومن ہوتا ہے. بس عزیزان محترم، انسان بہترین انسان وہ ہے کہ جو عفو درگزر سے کام لے. جتنا عفو درگزر سے کام لیتا چلا جائے گا اس کی زندگی بنتی چلی جائے گی. آپ دیکھ لیجئے فتح مکہ کے موقع پر رسول نے عفو درگزر سے کام لیا. ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا اسی کے گھر کو جائے امن رسول نے قرار دے دیا. مولا کائنات جنگ صفین میں گھاٹ کو چھین لیا تھا معاویہ نے، اور جب علی نے چھینا تو علی کے سپاہی کہنے لگے اب ہم بھی پانی نہ دیں گے. ادھر معاویہ نے کہا کہ اب علی بھی ہم کو پانی نہ دیں گے. تو عمرو ابن عاص نے کہا تھا اے معاویہ کیا تو نے علی کو اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے؟ امام علی نے اپنے لشکریوں کی فکر نہیں کی کہ یہ ابھی ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے، ان میں سے کتنے مارے جا چکے. کہا کہ نہیں، سنت الہیہ یہ ہے کہ خدا نے پانی کو سب کے لیے عام کیا ہے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، جانوروں کے لیے، انسان کے لیے، دوست کے لیے، دشمن کے لیے. تو ہم اس پانی پر پہرا نہیں لگا سکتے ہیں. بس یزید نے اس پانی پر جسے خدا نے سب کے لیے مسخر کیا تھا اس پر پہرا لگا کر کے اپنے کو انسانیت کے لیول سے بھی نیچے گرا دیا، بالکل نیچے لیول کے اوپر لے آیا، کیونکہ اس پر پہرا نہیں لگایا جا سکتا. یہ ہوا، یہ آکسیجن، یہ پانی، یہ کھلی ہوئی فضا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی پوزیشن اور اختیار میں ہیں. کہ اگر انسان کے اختیار میں ہوتی تو انسان پر پہرے لگا دیتا. خدا نے کہا اس کو اپنے اختیار میں رکھیں گے. بس سنیے ربط مصائب، جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہا موسیٰ جانتے ہو احمقوں کو رزق میں کیوں دیتا ہوں؟ احمقوں کو جو بالکل احمق ہے ان کو میں رزق کیوں دیتا ہوں؟ کہ معبود تو بہتر جانتا ہے کہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ دانشوروں کے عقلیں ٹھکانے رہیں کہ رزق کا تعلق عقل و دانش سے نہیں ہے، اس کے خدا کی قدرت اور رحم و کرم سے ہے. یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم کھلا رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں تو تم میں طاقت ہے کہ تم دوسروں کو کھلا رہے ہو. یہ تم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا خالق تمہارے ذریعے سے دوسروں کو کھلا رہا ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کر رہا ہے. پروردگارا ہمارے اعظم صاحب کو جنت میں جوار رحمت پہ جگہ عنایت فرمائے، ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. اے میرے معبود ان کے متعلقین کو، بیٹوں کو دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے گھر پر نزول رحمت و برکت فرمائے، ان کی زوجہ، ان کی بہویں، ان کے بچے، پروردگارہ ان سب کو ہر بلا مصیبت پریشانی تمام حادثات اور نظر شر و نظر بد سے محفوظ رکھنا. اے میرے معبود بحق محمد والی طاہرین ان کی جو بھی نیک دلی صالح حاجات ہوں انہیں قبول فرما لے. اے میرے معبود یہ مومنین جو یہاں موجود ہیں ان سب کی معبود بحق محمد والی طاہرین نیک دلی صالح حاجات تو قبول فرما. بس عزیزان محترم ہر جگہ کے اوپر عفو درگزر سے کام لیا ہے. جس وقت حور کا دستہ ساتھ میں آیا ہے، امام حسین السلام کے سامنے آیا تو حسین نے حور کے پورے دستے کو پانی پلایا تھا، لیکن صرف لشکر یزید سے حور آئے تھے واپس، پورا دستہ نہیں آیا تھا. پانی حسین نے سب کو پلایا تھا، گھوڑوں تک کو پلایا تھا، لیکن جب حسین پانی مانگ رہے تھے تو حسین نے
ان لوگوں کو بھی مخاطب کر کے یہ نہیں کہا تھا جنہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا، ارے ذرا سوچو، جب تم پیاسے تھے تو ہم نے تم کو پانی پلایا تھا، اس وقت ہم پیاسے ہیں، تم ہم کو پانی پلا دو۔ حسین نے اپنے احسان کو یاد نہیں دلایا، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ آخر ہماری خطا کیا ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ شیرخوار بچے کی کیا خطا ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ حسین نے کبھی بھی کسی کے اوپر احسان کو نہیں جتایا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن یہی حسین و آل حسین ہیں کہ جن کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، مخدرات عصمت کو کشاں کشاں پھرایا جا رہا ہے، حسین کا سوکھا گلا ہے، شمر کا کند خنجر ہے۔ ہاں بس روایت کہتی یہ ہے کہ ایک موقع وہ آیا کہ جب تمام اہل بیت اطہار اور مخدرات عصمت قید خانے میں مقید تھیں، جہاں کے اوپر دن کی دھوپ پڑتی تھی اور رات کی اوس گرا کرتی تھی، اور وہ قید خانہ ایسا تھا کہ جس میں ہر طرف پتھر پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے۔ اور ایک واحد قیدی کائنات کا ایسا ہے کہ قید خانے میں رہ کر کے بھی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رہی، پیروں میں بیڑیاں رہی، گلے میں توقے خاردار رہی۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب قیدی قید خانے میں آ جائے تو یہ تمام بیڑیاں اور ہتھکڑیاں اتار لی جائیں، لیکن امام سجاد کے نہیں اتاری گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ بیڑیاں اس طرح پیروں میں ڈالی گئی تھیں کہ بیڑیاں ہڈیوں میں در آئی تھیں۔ اور جب آپ مدینے پہنچے ہیں، محمد حنفیہ نے چاہا کہ بھتیجے کو گلے لگا لیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے چیخ نکل گئی، اے چچا ارے قریب مت آئیے گا، جسم کی ایک ایک ہڈی سید سجاد کے ٹوٹ چکی ہے۔ ہاں قید خانے میں بیویاں ہیں، ایک شخص ہے کہ جو برابر قید خانے سے گزرتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو سر جھکائے زندان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب بھی گزرتا اس کا دل جو تھا وہ جیسے کھچنے لگتا تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ رکتا ہے اور رک کر کے یہ پوچھتا امام سجاد سے کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کون سا ایسا جرم ہے کہ جو آپ کو اس خرابے میں لے آیا؟ آپ کے چہرے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی نجیب خاندان کے بیٹے ہیں، آپ لوگ کسی اچھے خانوادے کے افراد ہیں۔ تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ بھائی تو نے کیا مدینے کا نام سنا ہے؟ کیا تو نے مدینے کا نام سنا؟ کہا کہ ہاں، ارے مدینے کا نام کیوں نہیں ہم جانیں گے، مدینے میں تو ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ ان کا مسکن ہے۔ کہا کہ اچھا تو رسول کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا یہ بتا دے کہ کیا تو حسین اور رسول کے نواسوں کو بھی جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ تو میرے آقا ہیں، ارے بڑے آقا میرے حسن ہیں، چھوٹے آقا حسین ہیں۔ کہا اچھا کیا حسین کے فرزند کو بھی جانتا ہے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہر وقت اس شہزادے کی تصویر میری آنکھوں میں بسی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں میرے آقا اور شہزادے کا نام؟ میں ان کا نام سید سجاد ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تو اس شہزادے کو دیکھے گا تو کیا پہچان لے گا؟ کہ بھائی تم ایسی باتیں مت کرو، ارے ہر ساتھ میں یاد رکھتا ہوں، ہر لمحے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا کہ بھائی ذرا غور سے ہماری طرف دیکھو، کہیں وہ سید سجاد میں ہی تو نہیں ہوں؟ اب جو دیکھا کہا کہ میرے مولا ارے یہاں پر کیا گزر گیا؟ کہا کہ بھائی تیرے آقا حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، ہمیں یزید کے دربار میں مقید کر کے لایا گیا۔ امام نے اپنی پوری داستان غم سنائی ہے اور پھر وہ روتا ہوا چلا۔
جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا تھا اندر سے شہزادی زینب کی آواز آئی سید سجاد یہ کون تھا جو اتنے عرصے میں ایک شخص ہے جو آیا ہے اور جس نے ہم سے ہمارا حال دریافت کیا ہے؟ کہا بوبی اماں کوئی بابا کا چاہنے والا تھا جو ہمارا حال غم سن کر کے آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا۔ کہا کہ اچھا وہ ہمارا غم سن کر کے رو رہا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا بیٹا سید سجاد ذرا در زندان پر کھڑے ہو کر دیکھو تو اگر وہ سامنے دکھتا ہو تو اس کو ذرا بلانا، ہم اس کو بلا رہے ہیں، کچھ کہنا ہے اس سے۔ بس ایک مرتبہ امام سجاد نے در زندان کی سلاخوں کو پکڑا، اپنے کو بلند کیا، ایک ہاتھ نکالا در زندان سے، دیکھا سامنے روتا ہوا جا رہا ہے، آواز دی ہے بھائی ارے ذرا قریب تو آنا، تجھے علی کی بیٹی بلا رہی ہے، ارے تجھے حسین کی بہن بلا رہی ہے، تجھے عباس کی بہن بلاتی ہے۔ تڑپتا ہوا آیا، پھوپھی اماں آ گیا، کہا بیٹا اس سے کہہ دو ارے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا کہ اسے رونے سے روکا جائے، ارے جب ہم اپنے بھائی پر روتے ہیں ہم پر تازیانے برسائے جاتے ہیں، اس سے کہو اپنے قریے میں جائے، گھر میں فرش عزا بچھائے، لوگوں کو بلا کر ہمارے بھائی کا ماتم کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نجات منك يا سيد الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله أحسن الخالقين يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء یا مفتح و فتح الہی آمین، یا مفرج و فرج، یا مسبب و سبب، یا مبشر و بشر، یا مسائل و سہل، یا مدبر و دبر، یا متمم و تمم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات محمد۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفور اعظم حسین ابن محمد شیر علی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وانا علی القدر برکہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ جدک و ابیک، السلام علیکہ ولی امک و اخیک، السلام علیکہ مرشدین معک، السلام علیکہ ائمۃ معصومین من بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشمود، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا تفسیر القرآن، السلام علیکہ یا کعبۃ الایمان، السلام علیکہ یا امام الزمان ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔